بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. کل کے درس کے اندر اور سابقہ درسوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کی یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر فرمایا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا لیکن ان کی خباثتیں اتنی بڑھ گئی، جو بھی اللہ نے وعدہ لیا اس وعدے کا انہوں نے انکار کیا، اس وعدے کو توڑ ڈالا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو قتل بھی کیا. تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا ان کی اصلاح کرنے والا، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ تو آج اللہ یہ بیان کریں گے کہ بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو سمجھانے کے لیے میں نے 4000 کم و بیش پیغمبر بھیجے. 4، کچھ روایات میں زیادہ بھی آتے ہیں. پہلی بات یہ بیان کریں گے اللہ. دوسری بات یہ بیان فرمائیں گے کہ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر سے دشمنی کیسی کی تھی. اور تیسری بات اللہ یہ بیان فرمائیں گے جب پیغمبر سے دشمنی مولی تو اللہ نے پھر ان کے لیے عذاب کو بھی ڈبل کر دیا. اب جب بنی اسرائیلیوں کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے احکامات بتائے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب آپس میں بات کرو تو نرمی سے کرو، ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، ایک دوسرے کو جلا وطن مت کرو. تو اللہ نے یہی احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ نے جو پیغمبر بھیجے، کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے، کچھ کا ذکر احادیث میں آتا ہے، جن میں سے جناب یونس علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، حضرت شمعون الاخری. بہت سارے پیغمبر ہیں. انہوں نے بھی آ کر بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو وہی احکامات کی تلقین کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، جو تورات کے اندر احکامات تھے. پھر اللہ نے آخر میں بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک ایسے پیغمبر کا چناؤ کیا جس کا باپ کچھ نہیں تھا، جس کا باپ نہیں تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھے، اور کمال کے معجزات تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا تھا، جب کسی مردے کو کہتے نا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، باتیں کرنے لگ جاتا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا. مادرزاد اندھا، جو بچہ ماں کی پیٹ کے اندر سے نابینا پیدا ہو،
اور اس کی بینائی کا کچھ نام و نشان نہ ہو، واپس آنے کی امید نہ ہو، ناممکن ہو، اللہ کے حکم سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ دیکھنے لگ جاتا۔ اور تیسرا معجزہ، کسی بندے کو کوڑ کی بیماری لگی ہوتی تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ لگاتے تو اس کی کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک ایسا پیغمبر دیا جس کا باپ نہیں تھا، ماں سے اس کو پیدا کیا۔ اب یہودی تھے، یہودیوں کی وہ پچھلے سابقہ انبیاء کے ساتھ جو روش رہی، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کام کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑا، عیسیٰ کے ساتھ ہم نے جبریل کی ڈپٹی لگا دی، جبریل اس کی حفاظت میں لگا رہا، لیکن ان کی تنگ دلی، تنگ دستی اتنی تھی، سخت دلی ایسی تھی، جب اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہی احکامات دوبارہ لے کر آئے انجیل کی صورت کے اندر، تو ظاہر بات ہے کچھ احکامات ایسے تھے جو بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو پسند نہیں تھے، جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہم کام کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور سے واپس آئے تو کہنے لگے یہ احکامات کیا ہیں جی، بڑے مشکل ہے۔ تو چونکہ جو مشکل احکامات تھے تو انہوں نے کیا کیا جی، انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر کچھ پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی اور کچھ پیغمبروں کو کیا کیا جی، قتل کیا۔ تو قتل کرنے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور بھی کئی سارے پیغمبر تھے۔ یہ یہودیوں کی سازشیں تھیں، یہ یہودی انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا جی، 3 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایک خیبر کے مقام پر، اور دوسرا یہودیوں نے بکری کے اندر زہر ملا کر اللہ کے پیغمبر کو دیا، اور ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو دیوار کے نیچے بٹھایا اور کوشش کی کہ اوپر سے پتھر پھینکیں سر کچل جائے۔ یہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، اور آج ہم مسلمان ایسے ہیں پھر بھی یہودیوں کے ساتھ دوستی جاری لگا رہے ہیں۔ یہودی پہلے سے ہمارے مخالف ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے، یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ لٹکایا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے سولی پہ انہوں نے عیسیٰ کو نہیں لٹکایا، اس جیسی شکل والے کو لٹکایا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دیکھو عیسائیوں کو پتہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا جی، قتل کیا ہے، لیکن عیسائی پھر بھی ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اور مسلمان ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہے یہ عیسائی ہمارے پھر بھی اپنے نہیں ہو سکتے، اور یہودی ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے، پھر بھی ہم پیٹ کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ اور مفادات کی خاطر پھر بھی ہم یہودیوں کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن دوسری جگہ پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست یہ بن نہیں سکتے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے تو تبلیغ کرنے لگے تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں۔ مطلب کیا ہے جی، ہمارے دلوں کے اندر وہ تورات کی علم اور حکمت، نورانیت، بصیرت ہمارے دلوں کے اندر ہے، آپ جتنی مرضی ہے تبلیغ کر لو، ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر علم اور حکمت نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر خباثت ہے، تمہارے دل کے اندر لعنت ہے، اللہ نے تمہارے دل کے اندر لعنت بھر دیا، اوپر سے مور جباریت لگا لی ہے۔ آگے اللہ نے پھر انہیں یہودیوں کو ایک وعدہ یاد کرایا اور ان کو ایک مشکل گھڑی یاد کرائی۔ یہودی جب کسی قوم کے ساتھ لڑتے، مجوسیوں کے ساتھ لڑتے یا مشرکین کے ساتھ لڑتے تو جنگ کے وقت وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تو فتح عطا فرما اس پیغمبر کی وساطت سے، اس پیغمبر کے وسیلے سے جس کی بشارتیں تو نے تورات کے اندر دی ہیں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی کنیت ایسی ہوگی، اس کا مسکن ایسا ہوگا، اور اس کی ہجرت کی جگہ فلاں ہوگی۔ تو اب دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں ان کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما اس پیغمبر کے وسیلے سے جس کی تو نے بشارتیں ہمیں تورات کے اندر دی ہیں۔ اب جب یہ دعائیں مانگتے تو اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت ہوا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں وہی پیغمبر ہوں جس کو تم تورات کے اندر صفات پاتے ہو، جس کی وساطت سے تم دعائیں مانگتے ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر آ کر کیا کیا جی، انکار کیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بغیاً، سرکشی تھی جی، ضد اور عناد تھا جی۔ تو اللہ نے ان کے اوپر
ڈبل عذاب نازل فرمایا. ایک عذاب تو یہ تھا کہ سابقہ انبیاء کا انکار کیا اور سابقہ انبیاء کے احکامات کا انکار کیا، اور جب ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ آخری پیغمبر میں ہوں تو سرکشی اور ضد کی وجہ سے کہ وہ پیغمبر تو بنی اسرائیل کے اندر سے آنا چاہیے تھا، آپ تو اسماعیلیوں میں سے آئے ہو، تو لہٰذا ہم نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تو کافروں کے لیے رسوا کون عذاب ہے. یہ اللہ نے آج کے سبق میں بیان فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ کبھی دوستی بھی اچھی نہیں ہے. یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب یہ پیغمبروں کو معاف نہیں کر سکتے تو تم کس بات کی مولی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار پیغمبر بھیجے، کم و بیش 4000. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور ہم نے دی پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا ہے مائی مریم کا. اب یہاں سے اللہ نے عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی ہے. کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں. کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک خدا ہے. اب یہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک وہ پادری تھا جس کا نام پولس تھا، یہ اس نے بعد میں گڑھا اور آج یہ عیسائیوں کے اندر کیا ہے جی پایا جا رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مائی مریم کا بیٹا ہے، خدا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ کی تائید کی، مضبوط کیا، حفاظت کی جبریل امین کے ذریعے. یہاں سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی کی ہے. جو بندہ اپنی حاجت اپنے آپ کو غیروں سے نہیں بچا سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ. آیا پس جب آئے تمہارے پاس رسول بما وہ چیز دے کر کے لا تہوا انفسکم جس کو تمہارے جی نہیں چاہتے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم تو تم نے ایک گروہ کی تکذیب کی، وفریقا تقتلون اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. وقالو کہا یہودیوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں ہیں، نہ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر علم اور حکمت اللہ نے بات ڈالا ہے. بلکہ اللہ فرماتے لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت ڈالی ہے ان کے دلوں کے اندر بکفرہم بسبب ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن، لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے تورات میں سے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ اس سے پہلے جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں کے اوپر کفروا جو کفر اختیار کیا تھا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب آ گیا اللہ کا پیغمبر ان کے پاس، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ انہوں نے پہچاننے کے بعد بھی انکار کر ڈالا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے کافروں کے اوپر. بئس ما اشتروا به بہت برا ہے اشتروا جو انہوں نے فروخت کیا بدلے انفسهم اپنی جانوں کے ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما اس چیز کے بدلے میں کہ انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے باغیان سرکشی کے طور پر. ان ينزل اللہ من فضله اللہ جی اتارتے ہیں من فضله اپنے فضل سے علی من یشاء جس کے اوپر چاہتے ہیں من عبادی اپنے بندوں کے اوپر. فباؤ پس وہ لوٹے یہودی بے غضب علی غضب غضب در غضب لے کر پہلے انبیاء کا انکار کیا پھر پیغمبر علیہ السلام کا انکار کیا تو دگنا ان کے لیے عذاب ہو گیا. وللکافرین اور ہے کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن.